سبيل الدموع سبيل مريح تنهد اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پہلے دور کے اندر علماء کرام کو بھی پالکی کے اندر بٹھا کر عزت کے ساتھ لے جایا جاتا تھا۔ یعنی پالکی جو ہے نا، وہ آپ یوں سمجھیں کہ ایک طرح کا چھوٹا سا کمرہ لکڑی کا، اور 4 سے 5 مزدور مل کر اس کو اٹھایا کرتے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ سید زادوں کا بہت زیادہ ادب کیا کرتے تھے۔ جہاں حضور کا اتنا ادب کریں، آپ ان کا نعتیہ کلام پڑھیں اور فتاوی رضویہ اعلیٰ حضرت کا اگر آپ مطالعہ کریں، آپ کو عشق رسول، محبت رسول اور ادب رسول کی جھلکیاں جگہ بجگہ آپ کو جگمگاتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اس لیے پرانے زمانے کے بڑے بزرگ ایک مثال دے کر کے چلے گئے کہ جو باادب ہوگا وہ بانصیب ہوگا، اور جو بے ادب ہوگا وہ بے نصیب ہوگا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پالکی کے اندر بڑے ہی رسپیکٹیبل انداز سے لے کر جایا جا رہا تھا، اور 4 سے 5 یا 6 مزدور پالکی کو اٹھا کر لے کر جا رہے تھے۔ بیچ راستے میں جب وہ پالکی پہنچتی ہے تو اعلیٰ حضرت تیز آواز سے فرماتے ہیں کہ پالکی کو روک دیا جائے۔ چنانچہ پالکی کو روک دیا گیا۔ اعلیٰ حضرت پریشانی کی عالم میں پالکی سے باہر تشریف لاتا اور بڑے ہی فکر مندانہ لہجے میں پوچھتے ہیں کہ آپ تمام مزدوروں میں یہ بتائیں کہ سید زادہ کون ہے؟ کسی نے کوئی رپلائی نہیں دیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ اعلیٰ حضرت نے پھر پوچھا کہ سچ سچ بتا دیں کہ آپ مزدوروں میں سے سید زادہ کون ہے، آل رسول سے جن کا تعلق ہے وہ کون ہے؟ کوئی جواب نہیں دیا۔ اعلیٰ حضرت نے پھر سے پوچھا فکر مندانہ انداز سے، اور ایک عقیدت بھی تھی نا ظاہر ہے سید زادوں سے، تو کہا کہ یہ بتاؤ کہ آپ لوگوں میں سے سید زادہ کون ہے؟ اس وقت ایک چھوٹے سے مزدور نے ہاتھ بلند کیا اور عرض کیا کہ حضرت صاحب، میں سید زادہ ہوں اور میرا تعلق آل رسول کے گھرانے کے ساتھ۔ جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو یہ بات پتہ چلی نا، تو آپ نے اتنا زیادہ افسوس کیا اور آپ فوراً سید زادے کے پاس جاتے ہیں، اور جانے کے بعد وقت کا مجدد، وقت کا مفسر، اس دور کا میں کہتا ہوں کہ بہت بڑا سائنسدان، کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 155 علوم سے بھی زیادہ کی مہارت حاصل تھی، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، اور جن کا تعلق علم والے گھرانے سے تھا، اور جو بہت کم عمری میں 14 سال کی عمر میں آپ جو ہے نا وہ مفتی کے منصب پر آپ فائز ہو چکے تھے، اور علماء حرمین شریفین نے اعلیٰ حضرت کو مجدد ہونے کا خطاب دیا تھا، کہ جنہوں نے دین کو دوبارہ سے زندہ کیا۔ اور ان کو جب یہ پتہ چلا نا کہ یہ سید زادہ بھی میری پالکی اٹھا رہا، تو ناظرین، وقت کا مجدد اور اتنا بڑا اپنے دور کا عالم، مفتی، محدث اور مفکر معافی تلافی کرنے لگا، سید زادے سے کہنے لگے اعلیٰ حضرت کہ بھئی یہ انجانے میں مجھ سے غلطی ہو گئی، اس لیے معاف کر دینا، اور جو ہے نا وہ میری جو ہے نا وہ اس غلطی کو نظر انداز کر دینا۔ یہ جانے انجانے میں مجھ سے خطا ہو گئی کہ میں پالکی کے اندر بیٹھا رہا اور ایک سید زادہ میرے پالکی کو اٹھا رہا ہے اور وہ مزدوری والا کام کر رہا ہے۔ تو وہ سید زادہ بھی شرمندہ ہوا کہ حضرت صاحب آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ بھئی یہ غلطی کی جو ہے نا وہ تلافی ہو جائے اور غلطی کا جو ہے نا وہ خمیازہ ہونا چاہیے، تو میں یہ چاہتا ہوں، احمد رضا کے دل کی یہ تمنا ہے
کہ آپ چونکہ سیدزادے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے سے آپ کا تعلق ہے، تو میرے دل کی، احمد رضا کی دل کی یہ تمنا ہے کہ آپ سیدزادے پالکی کے اندر تشریف فرما ہوں اور احمد رضا اب اس پالکی کو کندھا دینے کی سعادت حاصل کرے گا۔ کتنی بڑی بات ہے نا ناظرین، ہمارے دور کے اندر تو سیدوں کا ادب ہی نہیں۔ ہمارے دور میں تو میں کہتا ہوں کہ جہاں بڑے بزرگوں کا ادب نہیں ہے، جہاں استادوں کا ادب نہیں ہے، جہاں علماء کرام کا ادب نہیں ہے، تو ہمارے لوگ سیدوں کا ادب کیسے کر سکتے ہیں؟ سیدوں کا ادب سکھانے والی ذات کون ہے؟ وقت کا مجدد اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اس لیے ہمارے یہاں ادب بہت زیادہ سکھایا جاتا ہے۔ حضور کا ادب کرو، پیغمبروں کا ادب کرو، ولیوں کا ادب کرو، سید زادوں کا ادب کرو، کیونکہ جو ذہین فتین بھی ہوتے ہیں نا ناظرین، عموماً وہ اپنے غرور، تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں، لیکن جو شاگرد ہوں یا کسی بھی فیلڈ سے ان کا تعلق ہو، اگر ان کے اندر ادب ہوگا نا، یہ پوائنٹ کی بات یاد رکھیے گا، اگر آپ اپنے بچوں کو کامیاب انسان بنانا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ سکسیس، کامیابی ان کے قدموں میں ہو، تو ان کو ادب کرنا سکھائیں، سیدزادوں کا ادب کرنا سکھائیں، علماء کا ادب کرنا سکھائیں، اساتذہ کا ادب کرنا سکھائیں، تو آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ آپ کے بچے بھی کامیابی کی سیڑھیوں پر چڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اعلی حضرت کا ادب کرنے کا، سیدزادے کا ادب کرنے کے واقعے اگر آپ کو پسند آئے ہو تو اس واقعے کو آپ شیئر کریں، لائک کریں، اور نئے آنے والے ناظرین سے میری بہت ہی مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر انہوں نے میرا چینل حسان امتیاز ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کریں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری اسکرین کے اوپر فیس بک کے میرے پیج کا نام بھی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، حسان امتیاز ٹی وی، تو اس کا جو لنک ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن کے اندر اویلیبل ہو جائے گا، اور اگر آپ کوئی رائے دینا چاہیں اور کوئی فری ایڈوائس دینا چاہیں تو وہ آپ کمنٹس ایریا میں دے سکتے ہیں۔